تارا بائی کی آنکھیں تاروں ایسی روشن ہیں اور وہ گرد و پیش کی ہر چیز کو حیرت سے تکتی ہے۔ دراصل تارا بائی کے چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ وہ قحط کی سوکھی ماری لڑکی ہے جسے بیگم الماس کی خورشید عالم کے ہاں کام کرتے ہوئے صرف چند ماہ ہوئے ہیں، اور وہ اپنی مالک کی شان دار فلیٹ کے ساز و سامان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی ہے کہ ایسا عیش و عشرت اس سے پہلے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گور کھپور کے ایک گاؤں کے بال ودھوا ہے جس کے سسر اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے ماما نے، جو بمبئی میں دودھ والا بھیا ہے، اسے یہاں بلا بھیجا تھا۔ الماس بیگم کے بیاہ کو بھی ابھی 3-4 مہینے ہی گزرے ہیں۔ ان کی منگلورین آیا جو ان کے ساتھ آئی تھی ملک چلی گئی تو ان کے بے حد منتظم خالہ بیگم عثمانی نے، جو ایک نامور سوشل ورکر ہیں، امپلائمنٹ ایکسچینج فون کیا اور تارا بائی پٹ بجنے کی طرح آنکھیں جھپکاتی کمبالا ہل کے اسکائی اسکیپر گلے نسترن کی 10ویں منزل پر آن پہنچیں۔ الماس بیگم نے ان کو ہر طرح قابل اطمینان پایا، مگر دوسرے ملازموں نے ان کو تارا بائی کہہ کر پکارا تو بہت بگڑیں۔ ہم کوئی پتریاں ہیں؟ انہوں نے احتجاج کیا، مگر اب ان کو تارا بائی کی بجائے تارا دائی کہلانے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ چپ چاپ کام میں مصروف رہتی ہیں اور بیگم صاحب اور ان کے صاحب کو آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھتی ہیں۔ الماس بیگم کا اگر بس چلے تو وہ اپنے طرح دار شوہر کو ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اور وہ جو ان جہان آیا کو ملازم رکھنے کی ہرگز قائل نہیں، مگر تارا بائی جیسی بے جان اور سگھڑ خادمہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنا تجربہ کار خالہ کے انتخاب پر اعتراض نہیں کیا۔ تارا بائی صبح کو بیڈ روم میں چائے لاتی ہیں، بڑی عقیدت سے صاحب کے جوتوں پر پالش اور کپڑوں پر استری کرتی ہیں، ان کا شیوا پانی لگاتی ہیں۔ جھاڑو پونچھ کرتے وقت وہ بڑی حیرت سے ان خوبصورت چیزوں پر ہاتھ پھیرتی ہیں جو صاحب اپنے ساتھ پیرس سے لائے ہیں۔ ان کا وائلن وارڈ روب کے اوپر رکھا ہے۔ جب پہلی بار تارا بائی نے بیڈ روم کی صفائی کی تو وائلن پر بڑی دیر تک ہاتھ پھیرا، مگر پرسوں کی صبح حسب معمول جب وہ بڑی نفاست سے وائلن صاف کر رہی تھیں تو نرم مزاج اور شریف صاحب اسی وقت کمرے میں آ گئے اور اس پر برس پڑے کہ وائلن کو ہاتھ کیوں لگایا، اور تارا بائی کے ہاتھ سے چھین کر الماری کے اوپر پٹک دیا۔ تارا بائی سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صاحب ذرا شرمندہ ہو کر باہر برآمدے میں چلے گئے جہاں بیگم صاحب بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ ویسے بیگم صاحب کی صحبیں ہیئر ڈریسر اور بیوٹی سیلون میں گزرتی ہیں۔ مینیکیور، پیڈیکیور، مساج، فیشل، سن باتھ، ایک سے ایک بڑھیا ساڑیاں، درجنوں رنگ برنگے سلیکس اور عطر کے ڈبے اور گہنے ان کی الماریوں میں پٹے پڑے ہیں، مگر تارا بائی سوچتی ہیں بھگوان نے میم صاحب کو دولت بھی، عزت دی اور ایسا سندر پتی بھی، بس شکل دینے میں کنجوسی کر گئے۔ صاحب سنا ہے مس صاحب لوگ کی سوسائٹی میں بھی بے حد مقبول تھے، مگر بیاہ کے بعد سے بیگم صاحب نے ان پر بہت پابندیاں لگا دی ہیں۔ دفتر جاتے ہیں تو دن میں کئی بار فون کرتی ہیں، شام کو کسی کام سے باہر جائیں تو بیگم صاحب کو پتہ رہتا ہے کہ کہاں کہاں گئے اور ان جگہوں پر فون کرتی رہتی ہیں۔ شام کو سیر و تفریح یا ملنے ملانے کے لیے دونوں میاں بیوی باہر جاتے ہیں تب بھی بیگم صاحب بڑی کڑی نگرانی رکھتی ہیں۔ مجال ہے جو وہ کسی دوسری لڑکی پر نظر بھی ڈال لیں۔ صاحب نے یہ سارے قاعدے قانون ہنسی خوشی قبول کر لیے ہیں کیونکہ بیگم صاحب بہت امیر ہیں اور صاحب کی نوکری بھی ان کے دولت مند سسر ہی نے دلوائی ہے، ورنہ بیاہ سے پہلے صاحب بہت غریب آدمی تھے۔
اسکالرشپ پر انجینئرنگ پڑھنے فرانس گئے تھے، واپس آئے تو روزگار نہ ملا، پریشان حال گھوم رہے تھے، جب ہی بیگم صاحب کے گھر والوں نے انہیں پھانس لیا۔ بڑے لوگوں کی دنیا کے یہ عجیب و غریب قصے تارا بائی فلیٹ کے مستری، باورچی، حمال اور دوسرے نوکروں سے سنتی رہتی اور اس کی آنکھیں اچنبھے سے جھلملاتی رہتی ہیں۔ خورشید عالم بڑے اچھے وائل نواز بھی تھے، مگر جب سے بیاہ ہوا ہے بیوی کی محبت میں ایسے کھوئے ہیں کہ وائلن کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ الماس بیگم کو اس ساز سے دلی نفرت ہے۔ خورشید عالم بیوی کے بے حد احسان مند ہیں، کیونکہ اس شادی سے ان کی زندگی بدل گئی، اور احسان مندی ایسی شے ہے کہ ایک سنگیت کار اپنی سنگیت کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ خورشید عالم شہر کی ایک خستہ عمارت میں پڑے تھے اور بسوں میں مارے پھرتے تھے۔ اب لکھ پتی کی حیثیت سے کمبالا ہل میں فروکش ہیں۔ مرد کے لیے اس کا اقتصادی تحفظ غالباً سب سے بڑی چیز ہے۔ خورشید عالم اب وائلن کبھی نہیں بجائیں گے۔ یہ صرف 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے۔ الماس اپنے ملک باپ کی عالی شان کوٹھی میں مالابار ہل پر رہتی تھی۔ وہ سوشل ورک کر رہی تھی اور عمر زیادہ ہو جانے کے کارن شادی کی امید سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خورشید عالم سے ہوئی، ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے ممکنات بھانپ کر اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات فراہم کی۔ لڑکا یوپی کا رہنے والا ہے، یورپ سے لوٹ کر تلاش معاش میں سرگرداں ہے، مگر شادی پر تیار نہیں، کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑ آیا ہے، اس کی آمد کا منتظر ہے۔ بیگم عثمانی فوراً اپنی مہم پر جھٹ گئیں۔ الماس کے والد نے اپنی ایک فرم میں خورشید عالم کو 1500 روپے ماہ پر ملازم رکھ لیا۔ الماس کی والدہ نے انہیں اپنے ہاں مدعو کیا اور الماس سے ملاقاتیں خود بخود شروع ہو گئیں، مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ دفتر سے لوٹ کر بیشتر وقت انہیں الماس کے ساتھ گزارنا پڑتا اور اس لڑکی کی سطحی گفتگو سے اکتا کر اس پرفضا بالکنی میں جا کھڑے ہوتے جس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز آ کر اس ساحل سے لگے گا اور وہ اس میں اترے گی، اسے ہمراہ ہی آ جانا چاہیے تھا، مگر پیرس میں کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز اس ساحل سے آ لگے گا۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر جھکے افق کو تکتے رہتا۔ الماس اندر سے نکل کر شگفتگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ذرا جھینک کر مسکرا دیتے۔ رات کے کھانے پر الماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست سے وابستہ ہائی فائنانس پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے اپنے جائے قیام پر پہنچتے اور وائلن نکال کر دھنیں بجانے لگتے۔ اس کی سنگت میں پیرس میں بجایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، اور پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہیں بمبئی ہی میں بڑی عمدہ ملازمت مل گئی ہے۔ اس ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاخسانے بھی تھے، اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا۔ ایک برس گزر گیا، مگر انہوں نے الماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا۔ آخر عثمانی بیگم نے طے کیا کہ خود ہی ان سے صاف بات کر لینا ابین مناسب ہے، مگر تب ہی پرتاپ گڑھ سے تار آیا کہ خورشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں اور وہ چھٹی لے کر وطن روانہ ہو گئے۔ ان کو پرتاپ گڑھ گئے چند روز ہی گزرے تھے کہ الماس، جو اب ان کی طرف سے نا امید ہو چکی تھی، ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ جرمن پیانسٹ کنسرٹ سننے تاج محل گئیں۔ کرسٹل روم میں حسب معمول بوڑھے پارسیوں اور پارسنوں کا مجمع تھا، اور ایک حسین آنکھوں والی پارسی لڑکی کنسرٹ کا پروگرام بانٹتی پھر رہی تھی۔ ایک شناسا خاتون نے الماس کا تعارف اس لڑکی سے کرایا، مس پیروزا جہاں گیر دستور، اور خود آگے چلی گئیں۔ الماس نے حسب عادت بڑی ناقدانہ اور تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ آپ کا نام کیا بتلایا مسز رستم جی نے؟ الماس نے ذرا مشفقانہ انداز میں سوال کیا۔ پیروزا دستور، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔
میں نے آپ کو پہلے کانسرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا۔ میں 7 برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیرس سے واپس آئی ہوں۔ 7 برس میں؟ تب تو آپ فرینچ خوب فر بول لیتی ہوں گی، الماس نے ذرا ناگواری سے کہا۔ جی ہاں، پیروزا ہنسنے لگی۔ اب خاص مہمان جرمن پیانسٹ کے ہمراہ لاؤنج کی سمت بڑھ رہے تھے۔ پیروزا الماس سے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتون سے اس پیانسٹ کی موسیقی پر بے حد ٹیکنیکل قسم کا تبصرہ کرنے میں منمہک تھی، لیکن اس لاؤنج میں پہنچ کر الماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔ کمرے میں چائے کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ آئیے یہاں بیٹھ جائیں، پیروزا نے مسکرا کر الماس سے کہا۔ وہ دونوں دریچے سے لگی ہوئی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ آپ تو ویسٹرن میوزک کی ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہیں، الماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی، کیونکہ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گئی تھی۔ الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر دفعتاً بڑے اخلاق اور بے تکلفی سے کہا، ہاؤ انٹرسٹنگ، پیانو تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، کسی روز آ کر کچھ سناؤ۔ ضرور، پیروزا نے مسرت سے جواب دیا۔ سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں نے اپنے ہاں ایک ہین پارٹی رکھی ہے، میری سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی ووڈ لو ٹو کم، تھینک یو۔ تم رہتی کہاں ہو پیروزا؟ پیروزا نے تارویو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی۔ تارویو مفلق الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، مجھے چچا ہی نے پالا ہے، وہ لاولد ہیں۔ چچا ایک بینک میں کلرک ہیں، پیروزا سادگی سے کہتی رہی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون سطح کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتے جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس پہنچ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا الماس، مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوش قسمتی دیکھو کہ آج ہی تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے درد مندی کے ساتھ سر ہلایا۔ سی لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بھنبھناہٹ جاری تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئی؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا، میں وہاں پیانو کی ڈگری لینے کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی۔ میں وہاں بہت خوش تھی، مگر میرے چچا چچی یہاں بالکل اکیلے تھے، وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ چچی بیچاری تو ضعف کی وجہ سے بالکل بہری بھی ہو گئی ہیں، میں ان کی خاطر واپس آ گئی ہوں، اور اس کے علاوہ ہیلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو، چلو جلدی، مسز ملگاؤ نکر تم کو بلا رہی ہیں، ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا۔ پیروزا کی بات ادھوری رہ گئی۔ الماس نے اس سے یہ بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح 11 بجے اس کے لیے کار بھیج دے گی۔ وہ میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی۔ سنیچر کے روز پیروزا الماس کے گھر پہنچی، جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیٹلرز کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا، زور شور میں اس کے واقعات پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں، جن کی مادر بھاشائیں اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھیں، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھیں، اور انہوں نے بے حد چست پتلونیں یعنی اسٹریچ پینٹیں پہن رکھی تھیں۔ پیروزا کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی۔ اس کا اپنا فرقہ بے حد مغرب پسند تھا، مگر برسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجتناء کی زندہ تصویروں کے بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیروزا جہاں دیر دستور پیرس اور روم میں اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی وزنہ قطع پر بڑی نازاں رہتی تھی، بمبئی کی ان نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلو میں برج
خاموشیاں پر کوے اور گدھ منڈلا رہے تھے اور چاروں طرف بڑا ڈراؤنا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس پہنچی اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں غالباً بے طور آرائش اسٹیشن وے کا گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیو پروگرام پر ہیلی بیلا فونٹے کا پرانا کلپس جیما فیئر ویل بجا رہی تھیں۔ الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے اندر آ کر پیروزا سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں۔ ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھتی ہے اور ہم ریکارڈ بجا رہے ہیں۔ چلو بھائی اٹھو۔ پیروزا مسکراتی ہوئی پیانو کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں؟ میں تو صرف کلاسیکی میوزک ہی بجاتی ہوں۔ ہائے، پاپ نہیں؟ لڑکیوں نے گل مچایا۔ اچھا کوئی انڈین فلم کا سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے مجھے جو مجھے وہ جھیم کر ٹھٹک گئی۔ غزل؟ اوہ، آئی لو اردو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی جس کے والدین اہل زبان تھے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا۔ پیروزا نے پردوں پر انگلیاں پھیریں اور ایک انجانی مسرور پھریری سی آئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کی۔ گاؤ بھی ساتھ ساتھ، لڑکیاں چلائیں۔ بھائی میں گا نہیں سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے۔ اچھا اس کے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہیں، پیروزا نے کہا، تو سامنے ہے اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں، نظارہ درمیاں ہے۔ چند لڑکیوں نے ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیا، نظارہ درمیاں ہے، نظارہ درمیاں ہے۔ غزل ختم ہوئی، تالیاں بجیں۔ اب کوئی ویسٹرن چیز بجاؤ، ایک لڑکی نے فرمائش کی۔ شوپاں کی میڈنس فینسی بجاؤں؟ یہ نغمہ میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھے بجاتے تھے پیرس میں۔ وہ وائلن پر میری سنگت کرتے تھے۔ تمہارے منگیتر بھی میوزیشین ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پروفیشنل نہیں، شوقیہ، پیروزا نے جواب دیا اور نغمہ بجانے میں محو ہو گئی۔ اگلے 2 ہفتوں میں الماس نے پیروزا سے بڑی گہری دوستی گانٹھ لی۔ اس دوران میں پیروزا کو ایک کانوینٹ کالج میں پیانو سکھانے کی نوکری مل چکی تھی جو تعطیلات کے بعد کھلنے والا تھا۔ ہفتے میں 3 بار ایک امریکن کی 10 سالہ لڑکی کو پیانو سکھانے کا ٹیوشن بھی اسے مل گیا تھا۔ امریکن کی بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا اور وہ اپنا غم بھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ بے عرض سیاحت ہندوستان آیا ہوا تھا اور جوہو میں سن اور سینڈ میں مقیم تھا۔ تارویو سے جوہو کا سفر خاصا طویل تھا، مگر امریکن پیروزا کو اچھی تنخواہ دینے والا تھا اور بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ پیروزا اپنی زندگی سے فی الحال بہت خوش تھی۔ چند روز بعد وہ اپنے وطن سے واپس آنے والا تھا۔ پیروزا نے اسے بمبئی آتے ہی ملازمت اور ٹیوشن ملنے کی اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اچانک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایک روز الماس کے ساتھ اس کی کوٹھی کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ فوارے پر پہنچ کر الماس نے اس سے دفعتاً سوال کیا، تم نے وہ غزل کہاں سے سیکھی تھی؟ وہ پیرس میں۔ پیرس؟ ہاؤ انٹرسٹنگ۔ کس نے سکھائی؟ میرے منگیتر نے۔ پیروزا، یو ڈارک ہارس۔ 420؟ مجھ کو بتایا بھی نہیں اب تک۔ تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں وہ؟ واقعی؟ الماس فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ دادا دستور تھے، مگر میرے چچا بہت روشن خیال ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کیا نام ہے صاحبزاد کا؟ یہ ناموں کا بھی عجیب قصہ ہے۔ خورشید عالم اس کی نرگسی آنکھوں پر عاشق ہوئے تھے جب پیرس کی ہندوستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں پہلی ملاقات ہوئی اور کسی نے اس کا تعارف پیروزا کہہ کر ان سے کروایا تھا تو انہوں نے شرارت سے کہا تھا، لیکن آپ کا
نام نرگس ہونا چاہیے۔ او نرگس تو میری آنٹی کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت۔ خورشید عالم نے ایسی بے تکلفی سے کہا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ نرگس، خورشید، پیروزہ، آپ لوگوں نے حسین ایرانی ناموں کی ریڑھ ماری ہے۔ میں آپ کو فیروزہ پکاروں تو کوئی اعتراض ہے؟ پیروزہ نے ہنس کر جواب دیا تھا، اور پھر ایک بار خورشید عالم نے دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس سے کہا تھا، یہ تمہاری بہادر آنکھیں، حفظ زبان آنکھیں، جگنو ایسی شہاب ثاقب، ایسی ہیرے جواہرات، ایسی روشن دھوپ اور جھلملاتی بارش ایسی آنکھیں، نرگس کے پھول جو تمہاری آنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے ان صاحب کا؟ الماس کی تیکھی آواز پر وہ چونکی۔ خورشید عالم، اس نے جواب دیا۔ چند لقطوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے سیاہ اونٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی الماس اس سے کہہ رہی تھی، کیسا عجیب اتفاق ہے پیروزہ ڈیئر، میرے منگیتر کا نام بھی خورشید عالم ہے، وہ بھی وائلن بجاتے ہیں اور وہ بھی پیرس سے آئے ہیں اور ان دنوں اپنے والد سے ملنے وطن واپس گئے ہوئے ہیں۔ اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی، مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کڑکتی ہوئی بجلی آن کر پیروزہ دستور پر گر گئی۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے اس عالی شان عمارت پر نظر ڈالی اور اپنے تار ویو کے فلیٹ کا تصور کیا۔ بجلی پھر چمکتی اور مالا بار ہل کے اس منظر کو روشن کر گئی۔ چشم زدن میں ساری بات پیروزہ کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی اپنے خطوں میں خورشید عالم نے الماس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اور کچھ عرصے سے شادی کے تذکرہ کو وہ اپنے خطوط میں کس وجہ سے ٹال رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اس نے آہستہ سے کہا، اچھا بھئی الماس، منگنی مبارک ہو، خدا حافظ۔ جا رہی ہو پیروزہ؟ ٹھہرو، میری کار تم کو پہنچا دے گی۔ ڈرائیور، الماس نے سکون کے ساتھ آواز دی۔ نہیں الماس، شکریہ۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پھاٹک سے نکلی۔ سڑک سے دوسری طرف اسی وقت بس آن رکی۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ فوارے کے پاس کھڑی الماس پھاٹک کی طرف دیکھتی رہی۔ بارش کی زبردست بھوچار نے پام کے درختوں کو جھکا دیا۔ وہ جلدی سے قدم اٹھاتی، کیچڑ سے بچتی برساتی کے اندر چلی گئی۔ اس واقعہ کے تیسرے روز خورشید عالم کا خط الماس کے والد کے نام آیا، جس میں انہوں نے اپنے ابا میاں کی شدید علالت کی وجہ سے رخصت کی میعاد بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے الماس کے والد کو یہ نہیں لکھا تھا کہ اس خبر سے ان کا اکلوتا لڑکا کسی مسلمان رئیس زادی کے بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے۔ ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے سے جاں بلب ہو چکے تھے۔ خورشید عالم کے خط سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہیں۔ جواب میں الماس نے خود انہیں لکھا، آپ جتنے دن چاہیں وہاں رہیے، ڈیڈی آپ کو غیر تو نہیں سمجھتے، ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں، آپ ابا میاں کو علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برسبیل تذکرہ، کل میں سوئمنگ کے لیے سن اینڈ سینڈ گئی تھی، وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس پیروزہ دستور سے ملاقات ہوئی، جو پیانو بجاتی ہیں اور پیرس سے آئی ہیں اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہیں، اور شاید اسی کے ساتھ سن اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے لکھا، غالباً آپ بھی کبھی اس سے ملے ہوں پیرس میں۔ اچھا، اب آپ ابا میاں کو لے کر آ جائیں، تار دیجیے تاکہ یہاں برچ کینڈی ہسپتال میں ان کے لیے کمرہ ریزرو کر لیا جائے۔ آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑتے ہی تارویو کی خستہ حال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی اور خورشید عالم باہر اترے۔ جیب سے نوٹ نکال کر انہوں نے پتے پر نظر ڈالی اور عمارت کے لبے سڑک برآمدے کی دھسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے جو چوک صبح بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا۔ اندر نیم تاریک کمرے کے سرے پر کھڑکی میں ایک بوڑھا
پارسی صدری اور میلی سفید پتلون پہنے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے، کمرے میں بندھی کسٹی کھول کر اس میں گریں لگاتے زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف میلی سی آرام سے کرسی پڑی تھی، وسطی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زرتشت کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی، کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز باس امڈ رہی تھی۔ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہن کر سر پر رومال باندھے منڈیاں ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس دستور ہیں پیروزا؟ پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید عالم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حد ہو گئی ہے، سینڈ اینڈ سینڈ؟ کیا مس دستور سن اینڈ سینڈ میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری پٹ ضعیفہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی گراب سے اندر گئی اور ایک وزٹنگ کارڈ لا کر خورشید عالم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا۔ تم مسٹر خورشید عالم ہو؟ پیروزا نے کہا تھا تم آنے والے ہو، اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جاؤ تو فوراً اس کو جوہو فون کر دوں اور تم کو یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب میں 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو اس صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں؟ بحری بھنڈ ضعیفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب سے لوگ ہیں، مگر اب پیروزا کو ایک امریکن دفاتر مسز دستور کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمان کو اندر ہی نہیں بلایا ہے اور انہوں نے پیٹھ جھکا کر کہا آؤ اندر آ جاؤ۔ خورشید عالم مبہوت کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے، ضعیفہ نے ہاتھ ہلایا۔ بوڑھا پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا، مگر ٹیکسی زن سے آگے جا چکی تھی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ ڈنر سے ذرا پہلے بارش تھمی اور خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدیقی، جو حال ہی میں تبدیل ہو کر ممبئی آئے تھے، بالکنی میں جا کر کھڑے ہوئے، جس سے کچھ فاصلے پر برج خاموشہ کا اندھیرا جنگل بھیگی ہوئی ہوا میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں قہقہے گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانو پر رکھے ہوئے نقرئی شمع دان میں موم بتیاں جھلملاتی رہیں۔ بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے ہی میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فون پر پہنچی۔ ایک مقامی ہسپتال سے ایک نرس پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر عالم وہاں موجود ہیں؟ اب بتائیے، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درشتی سے پوچھا۔ مس پیروزا دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہیں، آج ان کی حالت زیادہ نازک ہے۔ انہوں نے کہلوایا ہے کہ اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہیں؟ آر یو شور؟ یس آئی ایم شور، الماس نے گرج کر جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا اور ذرا سراسیمگی سے مہمانوں میں شامل ہوئی۔ 2 گھنٹے بعد پھر فون آیا، ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً ہسپتال بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے اور پھر انہوں نے الماس کو آواز دی، بھائی معاف کرنا، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی۔ کل ضرور آئیے گا، ہم لوگ ویکینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ضرور ضرور، گڈ نائٹ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ برج کینڈی کے ہسپتال میں صحت یاب ہو خورشید عالم کے ابا میاں خوش پرتاب گھر واپس جا چکے تھے۔ جب تک
کمبالا ہل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا جو دلہن کو جہیز میں ملا تھا۔ شادی کے بعد دولہا میاں سسرال میں ہی رہے۔ اکثر صبح کو دفتر جانے سے قبل بالکنی میں کھڑے ہوتے، نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں گزرتی بل کھاتی سڑک برج خاموشہ کی طرف جاتی تھی۔ وقتاً وقتاً سفید براق کپڑوں میں ملبوس پارسی نسیار سفید رومالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے قطاریں بنائے جنازہ اٹھائے دور پہاڑی پر چڑھتے نظر آتے۔ کوے اور گدھ درختوں پر منتظر بیٹھے رہتے۔ برج خاموشہ کے احاطے کا پھاٹک دور کیمپس کارنر پر کھلتا تھا۔ پھاٹک پر ایک جھاڑ جھنکار داڑھی والا خوفناک بوڑھا پھونس پارسی دربان ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ سفید ساڑیوں اور سفید کپڑوں میں ملبوس سوگوار پارسی میت چڑھانے کے بعد سرسبز پہاڑی سے اتر کر اپنی اپنی موڑوں میں بیٹھ جاتے۔ پھاٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح ٹھاٹھیں مارتا رہتا۔ مقابل کی عمارت پر ایئر انڈیا کے مہاراجا کا اشتہار نت نئے پرلطف انداز میں ان زندہ انسانوں کو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا۔ اس نے ایک بار خط میں لکھا تھا، ذہن کے ہزاروں آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ ایک ہے، لیکن محبت ختم ہو جائے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی موج پل کی پل میں فنا ہو گئی۔ آسمان پر سے گزرنے والے بادل فضا میں تحلیل ہو چکے۔ جب وہ مری ہوگی تو کووں اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا۔ اس طوفانی رات کو ہسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمانوں پر پہنچی ہوگی اور عالم بالا کے گھپ اندھیرے میں وہ کسی روح کے اس سے ٹکرا کر پوچھا ہوگا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہوگا، پتہ نہیں، میں کل ہی تو مری ہوں۔ اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی۔ مرے ہوئے انسان زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ تارا بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی ہے۔ وہ صاحب کو حیرت سے تکا کرتی ہے۔ الماس بیگم امید سے ہیں، بہت جلد تارا بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا۔ آج صبح آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صدیقی آئے تھے۔ جب تارا بائی ان کے لیے چائے لے کر برآمدے میں گئیں تو وہ چونک پڑے اور خوشی سے پوچھا، ارے تارا بائی، تم یہاں کام کر رہی ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب، تارا بائی نے شرما کر جواب دیا، اب صاف سجائی دیت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب سب کچھ صاف سجائی دیت ہے۔ گڈ۔ پھر وہ مسٹر اینڈ مسز خورشید عالم سے مخاطب ہوئے، بھئی یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھا پن عارضی ثابت ہوا۔ تمہیں یاد ہے الماس، تمہاری انگیجمنٹ پارٹی کی رات مجھے ہسپتال بھاگنا پڑا تھا۔ وہاں ایک خاتون مس پیروزہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے چند روز قبل اپنی آنکھیں بینک کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کے مرتے ہی مجھے فوراً بلایا گیا کہ ان کی آنکھوں کے ڈیلے نکال لوں۔ بے حد نرگسی آنکھیں تھیں بیچاری کی، جانے کون تھی غریب، ایک بحری بھنڈ پارسن پلنگ کے سرہانے کھڑی بری طرح روئے جا رہی تھی۔ بڑا المناک منظر تھا۔ خیر تو چند روز بعد اس تارا دائی کا ماموں اسے میرے پاس لایا تھا۔ اسے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نیا کورنیا لگانے سے اس بچی کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میں نے وہی مس دستور کی آنکھیں ذخیرے میں سے نکال کر اس کا کورنیا اس لڑکی کی آنکھوں میں گرافت کر دیا۔ دیکھو کیسی تارا بھائی، دیکھو کیسی طرح ایسی آنکھیں ہو گئیں اس کی۔ باقی میڈیکل سائنس آج کل معجزے دکھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی کی بات ختم کر کے اطمینان سے سگریٹ جلا لیا، مگر الماس بیگم کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ خورشید عالم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر جیسے اندھوں کی طرح ہوا میں کچھ ٹٹولتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تارا بائی ان کی یہ کیفیت دیکھ کر باغی اندر جاتی ہے
تو صاحب پلٹ کر باولوں کی طرح اسے تکنے لگتے ہیں۔ تارا بائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ بوکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جا کر برتن دھونے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دور برج خاموشہ پر اسی طرح گدھ اور کوے منڈلا رہے ہیں۔ گاگا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو، موہے پیا ملن کی آس۔